الحمد لله الذي جعلنا من أهل السنة والجماعة والصلاة والسلام على سيد الرسل مع الجماعة أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ حضرات محترم، انتہائی مسرت اور خوشی کے یہ لمحات ہیں کہ ہم سب کو خلاق عالم نے اپنے مبارک گھر میں بڑی ہی مبارک مجلس میں جمع فرمایا۔ محفل کی ابتدا میں ہی میں اپنے برادر عزیز قاری اختر زیب صاحب، جنہوں نے یہاں پر بڑے ہی احسن انداز میں قرآن پاک نماز تراویح میں مکمل فرمایا، میں ان کو، ان کے والدین کو، پورے خاندان کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ تمام سامعین جنہوں نے یہاں پر نماز تراویح میں کتاب اللہ کی سماعت کی، میں ان کو بھی مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اور ہماری تو حیثیت کیا ہے، ہم تو کیا مبارکباد کسی کو پیش کر سکتے ہیں۔ حقیقی مبارک تو کائنات کا رب کل قیامت کے دن دے گا، کہ جب قاری قرآن سے خلاق عالم مخاطب ہوں گے اور فرمائیں گے اقرا ورتقی کما کنت ترتل فی الدنیا فإن منزلک عند آخر آیۃ تقرأها۔ اے قاری قرآن مزے لے لے کے پڑھتا جا اور جنت کے درجے چڑھتا جا، جہاں تیرے قرآن کا اختتام وہاں جنت کے مقام کا اختتام۔ اور اہل علم کہتے ہیں جتنی قرآن کی آیات ہیں اتنے جنت کے درجات ہیں۔ گویا کہ قاری قرآن، حافظ قرآن، محافظ قرآن جنت کے سب سے VIP مقام میں ہوگا۔ سب سے VIP مقام میں اللہ اس قاری قرآن کو، جس نے اللہ کے قرآن کو اپنے سینے میں محفوظ کیا، اور آج کی یہ مجلس جس کے بارے میں محبوب کبریا محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ، ساقی کوثر، شافی محشر، تاج سبل، دعائے مسیحہ، آمنہ کے لال جناب عبداللہ کے در یتیم، کملی والے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے فرمایا، حدیث کے سب سے بڑے مجموعہ کنز الاموال میں روایت موجود، آقا پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا من ختم القرآن فلہ دعوت مستجابہ۔ جب قاری قرآن یا کوئی بھی قرآن پڑھنے والا، چاہے ناظرہ پڑھ رہا ہے، حفظ پڑھ رہا ہے، نماز میں پڑھ رہا ہے یا نماز سے باہر پڑھ رہا ہے، الف لام میم سے بلکہ الحمد سے شروع کر کے والناس تک پہنچتا ہے، کائنات کا رب کہتا ہے قرآن پڑھنے والے، تو نے دنیا کو اپنی جوتے کی نوک پر رکھ کر میرے قرآن کو سینے لگایا ہے۔ آج من ختم القرآن فلہ دعوت مستجابہ، آج اپنا دامن پھیلانا تیرا کام ہے، تیرے دامن کو رحمت ربانی سے بھر دینا میرا کام ہے۔ آج پھیلا ہاتھ، آج پھیلا ہاتھ، آج دامن پھیلا، مانگنا تیرا کام، آج تجھے عطا کرنا میرا کام۔
تو اپنی شان کے مطابق مانگے گا، میں اپنی شان کے مطابق عطا کروں گا۔ یہی وہ قرآن ہے دوستو، یہی وہ قرآن ہے جس کے بارے میں محبوب کبریا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے نبی علیہ السلام نے مثال دے کر فرمایا کہ جب کل قیامت کا دن ہوگا، انسان کو دنیا میں رہنے والے سارے دوست بھی چھوڑ جائیں گے، احباب بھی چھوڑ جائیں گے۔ قرآن کہتا ہے یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنیہ۔ ارے آج بڑے لمبے چوڑے دعوے کرنے والی بیگم بھی ساتھ چھوڑ جائے گی، اولاد بھی ساتھ چھوڑ جائے گی، دوست و احباب بھی ساتھ چھوڑ جائیں گے۔ دوستو سورج سوانے سے پر ہوگا، انبیاء بھی تھر تھر کانپ رہے ہوں گے۔ اس بے بسی کے عالم میں، اس بے چارگی کے عالم میں، اس نفسی کے عالم میں ایک ساتھی ہوگا، ایک دوست ہوگا، ایک یارانہ پالنے والی کتاب اللہ ہوگی۔ محبوب پیغمبر فرماتے ہیں قیامت کا دن ہوگا، یہ قرآن کی سورہ بقرہ ہے، یہ قرآن کی سورہ آل عمران ہے، جو اس قرآن کے پڑھنے والے پر ایک صاحبہ بن کر آئے گا۔ تین مثالیں اللہ کے رسول نے ارشاد فرمائی۔ میں ایک مثال میں آتا ہے کہ بادلوں کی صورت میں جس طرح بادل بندے پر سایہ کر لیتے ہیں، قرآن کی یہ صورتیں اس طریقے سے صاحبہ بن کر اس کے اوپر آئیں گی۔ اور آپ نے برسات کے موسم میں دیکھا ہوگا، برسات کے موسم میں پرندے ایک تانتا باندھ کر بڑے خوبصورت، بڑے پیارے، بڑے ہی نرالے انداز میں پرندے تانتا باندھ کر چلتے ہیں۔ محبوب پیغمبر علیہ السلام نے دوسری مثال ان پرندوں کی ارشاد فرمائی، جیسے وہ پرندے تانتا بن کر ایک قطار میں چلتے ہیں، قرآن اس انداز میں اپنے پڑھنے والے پر آ کر سایہ کرے گا۔ فرمایا کہ پھر یہی وہ قرآن ہوگا جو اس پڑھنے والے کے لیے شافع بن جائے گا، رب العالمین کے حضور سفارش کرے گا، رب العالمین کے حضور سفارش کرے گا، اے اللہ یہ وہ قاری قرآن تھا، یہ وہ حافظ قرآن تھا جو سردی گرمی میں ہر طرح کے حالات سہ کر بھی مجھ کو سینے لگائے رکھا، مجھ کو اپنے سینے میں محفوظ کیا۔ کبھی نماز میں پڑھتا تھا، کبھی تہجد میں پڑھتا تھا، کبھی سردی میں پڑھتا تھا، کبھی گرمی میں پڑھتا تھا۔ اے رب العالمین، آج اگر میں تیری کتاب کا حصہ ہوں تو اس کے حق میں میری سفارش کو قبول فرما، اس کے حق میں میری سفارش کو قبول فرما۔ دوستو یقیناً بڑی محبوب ہیں وہ زبانیں، یقیناً بڑی مبارک ہے وہ زبانیں جن زبانوں پر کائنات کے رب کا کلام جاری ہوتا ہے، جن زبانوں پر کائنات کے رب کا کلام جاری ہوتا ہے۔ اور آپ کی نالج میں اضافے کے لیے ایک بات عرض کرتا چلوں، ایک واحد، میرے اس جملے کو ضائع نہ کیجئے، ایک واحد کتاب اللہ اس کائنات میں، رب کی اس پوری بنائی ہوئی کائنات میں اللہ کا قرآن، کتاب اللہ ایک واحد وہ چیز ہے، ایک واحد وہ چیز ہے جو کائنات کے رب سے جدا نہیں۔ اگر سمجھ نہیں آئی تو یوں سمجھیے، انبیاء کو دیکھو، انبیاء اللہ کی مخلوق ہیں، آدم تھا، عیسیٰ اور جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، 1.25 لاکھ انبیاء، ساری عظمتوں کے باوجود، ساری شانوں کے باوجود، ساری رفعتوں کے باوجود وہ اللہ کی مخلوق ہیں۔ اللہ کا عرش اللہ کی مخلوق ہے، لوح و قلم اللہ کی مخلوق ہے، کرسی اللہ کی مخلوق ہے۔ اس کائنات میں کتاب اللہ سے ہٹ کر، کتاب اللہ سے سوا باقی ساری کائنات میں کوئی کتنا بھی اعلیٰ ہے،
وہ اللہ کی مخلوق ہے۔ ایک قرآن ایسی چیز ہے جو رب کی ذات سے ہٹ کر جدا نہیں بلکہ اللہ کی صفت ہے، اللہ کی صفت ہے۔ اور اسی مسئلے کے تحت تو حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے جس وقت منکرین انکار کرنے لگے کہ قرآن اللہ کی مخلوق ہے، وقت کا امام احمد بن حنبل اللہ کا کلمہ بلند کرتے ہوئے کہتا ہے نا قرآن اللہ کی مخلوق نہیں بلکہ قرآن اللہ کی صفت ہے۔ سید سلیمان ندوی نے تاریخ دعوت و عظیمت میں لکھا، جب وقت کے امام سیدنا امام احمد بن حنبل کو مسئلہ خلق قرآن میں اس کلمے کے بلند کرنے کی پاداش میں ایسی سزائیں دی جاتی ہیں کہ حضرت ندوی لکھتے ہیں حضرت امام احمد بن حنبل کو جو کوڑے مارے جاتے تھے، اگر وہ ایک کوڑا کسی ہاتھی کی کمر پر لگتا وہ بھی بدک کر بھاگ جاتا، لیکن احمد بن حنبل ہر کوڑا کھانے کے بعد پھر بھی عشق قرآن میں مچلا کر کہتا تھا ارے منکرین قرآن، میں پھر بھی کہتا ہوں قرآن اللہ کی صفت ہے، اللہ کی مخلوق نہیں۔ کیا مطلب جب یہ قرآن اللہ کی صفت ہے، اللہ کا کلام ہے، تو جب سے میرا رب موجود ہے اسی وقت سے یہ کلام بھی موجود ہے۔ جب سے میرے رب کی ذات موجود ہے، جب سے خلاق عالم کی ذات موجود ہے، جب سے کائنات کے پالنے والے رب کی ذات موجود ہے، اسی وقت سے قرآن بھی موجود ہے۔ جس قرآن کو آپ نے سماعت فرمایا، رب العالمین ہم سب کو اپنے طالب آخر قرآن پڑھنے، پڑھانے، سمجھنے اور سمجھانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ امام بخاری علیہ الرحمہ نے اپنی صحیح بخاری میں ایک روایت نقل کی، سیدنا عبداللہ ابن عمر راوی ہے، سیدنا عبداللہ ابن عمر جو سیدنا فاروق اعظم کے بیٹے ہیں اور عظیم صحابی رسول ہیں۔ امام بخاری اپنی صحیح بخاری میں روایت نقل کرتے ہیں، فرمایا کہ لا حسد الا علی رجلین، دو آدمی ایسے ہیں جن پر حسد کرنا جائز ہے۔ اگرچہ محدثین نے اس پر بھی قلم اٹھایا اور فرمایا کہ یہاں پر حسد کس معنی میں ہے؟ وہ رشک کے معنی میں ہے۔ میں ایک وہ آدمی ہے رجل آتاہ اللہ القرآن فہو یقوم بہ آناء اللیل و آناء النہار، ایک وہ قاری قرآن ہے، ایک وہ قرآن پڑھنے والا جس کو اللہ نے قرآن کی دولت سے مالا مال کیا، وہ رات اور دن، صبح اور لیل اور نہار میں، سردی اور گرمی میں، اپنی جوانی اور بڑھاپے میں قرآن پڑھتا ہے۔ اور امام بخاری نے یہاں پر جو لفظ استعمال فرمایا ما یقوم بہ، یعنی فرمایا یتلو قرآن، میں یقوم بھی، جو قرآن کا پڑھتا بھی ہے، پڑھاتا بھی ہے، سمجھتا بھی ہے، سمجھاتا بھی ہے، قرآن سے متعلقہ جس شعبے میں بھی لگا ہوا ہے وہ اس حدیث کا مثال ہے۔ دوسرا فرمایا رجلا آتاہ اللہ مالا فہو ينفق منہ آناء اللیل و آناء النہار، دوسرا وہ شخص جو قابل رشک ہے، جس کو کائنات کے رب نے مال عطا کیا، وہ اس مال میں سے لیل و نہار کی فرصتوں میں اللہ کی مخلوق پہ خرچ کرتا چلا جاتا ہے۔ اللہ ہمیں قرآن بھی پڑھنے کی توفیق نصیب فرمائے اور رائے خدا میں مال بھی لٹانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آج کی اس کانفرنس کا باقاعدہ آغاز تلاوت کلام الہی سے کرتے ہیں۔ میں عزت مآب جناب قاری اسد جان صاحب ان سے ملتمس ہوں کہ وہ آئیں اور تلاوت کلام الہی سے آج کی اس خوبصورت کانفرنس کا آغاز فرمائیں۔ جناب قاری اسد جان صاحب۔
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولله ما في السماوات وما في الأرض. ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى. الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم إن ربك واسع المغفرة هو أعلم بكم إذ أنشأكم من الأرض وإذ أنتم أجنة في بطون أمهاتكم فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. أفرأيت الذي تولى وأعطى قليلا وأكدى عنده علم الغيب فهو يرى. أم لم ينبأ بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى ألا تزر
ليس للإنسان إلا ما سعى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى ثم يجزاه الجزاء الأوفى وأن إلى ربك المنتهى الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم والسماء والطارق والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق النجم الثاقب إن كل نفس لما عليها حافظ فلينظر الإنسان مما خلق خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب إنه على رجعه لقادر إنه على رجعه لقادر يوم تبلى السرائر فما له من قوة ولا ناصر
والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع إنه لقول فصل وما هو بالهزل إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا فمهل الكافرين أمهلهم رويدا. إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا فمهل الكافرين أمهلهم رويدا. صدق الله العظيم. ایسے کبھی بھی کھلتا ہے سر ایسے کیا کرنا چاہیے چھوڑ زیادہ ٹائٹ نہیں کرنا بس دس چھوڑ اس کو تو چھیڑیں گے نا اسی یہاں سے اوپر یہ ویسے بھی موو کریں گے. الہی ہم کو پھر سے عامل قرآن کر دے. الہی ہم کو پھر سے عامل قرآن کر دے. اپنے محبوب کی امت کو تابع فرما کر دے. انتہائی خوبصورت آواز میں آپ کے سامنے تلاوت کلام الہی پیش فرما رہے تھے استاد القراء جناب قاری سجاد صاحب، اور یہ ہمیں بھی دعوت فکر دے رہے تھے. ہم بھی کوشش کریں کہ خود بھی اپنے بچوں کو بھی اس انداز میں قرآن پڑھنے اور پڑھانے کی کوشش کریں. اس کے لیے ایج کی کوئی لیمٹ نہیں، بوڑھا بھی پڑھ سکتا ہے، جوان بھی پڑھ سکتا ہے. ہر عمر اور ہر طبقہ فکر کے لیے
اللہ کی کتاب اس کے لیے دعوت فکر ہے کہ ہم قرآن کریم کو صحیح انداز میں تجوید کے ساتھ پڑھنے کی کوشش کریں۔ ہمارے یہاں ایک نمازی ہیں بھائی قاسم صاحب، فیض آباد میں ان کا ہوٹل ہے۔ ایک دن میں گیا ادھر چائے پینے کے لیے، تو کہنے لگے جی میرے سے قرآن سنیں۔ تو میں نے قرآن سنا تو انتہائی مطلب عوام کے اندر لحاظ سے بڑا اچھا قرآن پڑھ رہے۔ کیسے سیکھا؟ کہنے لگی ایک تو میں فیض آباد میں جو مکی مسجد کے امام صاحب ہیں، ایک تو میں ان سے باقاعدہ پڑھتا ہوں، اور دوسرا میں حرمین کے ائمہ کی تلاوتیں سنتا ہوں۔ اور میں نے جب قرآن پاک کا انہوں نے تھوڑا سا مجھے سنایا تو انتہائی خوبصورت انداز میں وہ پڑھ رہے تھے۔ اور آپ کے ضمیر کو جھنجھوڑنے کے لیے اگلی بات عرض کروں کہ تلاوت قرآن سنانے کے بعد مجھے کہنے لگے کہ میں نے آمنہ کے لال عبداللہ کے در یتیم تاجدار مدینہ سب کہہ دو صلی اللہ تعالی وسلم کا شجرہ نسب یاد کیا ہے، مجھے وہ مجھ سے سنیے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم سے لے کر جد الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر جناب سیدنا آدم علیہ السلام تک اللہ کے نبی کا سارا شجرہ نسب مجھے سنائے۔ یہ چیزیں ہیں دوستو جن کے اوپر ہمیں رشک کرنا چاہیے، جن میں ہمیں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ پروگرام کو آگے بڑھاتے ہوئے میں اپنے اسی ادارے کے ایک طالب علم جناب حافظ سہیل صاحب سے التماس کرتا ہوں کہ وہ آئے اور نعت رسول و حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا ہدیہ پیش کریں۔ جناب حافظ سہیل صاحب۔ میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں، میرے آقا کا روضہ مدینے میں ہے۔ میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں، میرے آقا کا روضہ مدینے میں ہے۔ میں مدینے کی جانب نہ کیسے کھنچوں، میرا دین و دنیا مدینے میں ہے۔ اپنے روزے میں زندہ ہے میرا نبی، روزہ جنت ہے شک نہ تو کرنا کبھی۔ اپنے روزے میں زندہ ہے میرا نبی، روزہ جنت ہے شک نہ تو کرنا کبھی۔ مردے جنت میں ہوتے نہیں دوستو، مردے جنت میں ہوتے نہیں دوستو، اور وہ جنت کا ٹکڑا مدینے میں ہے، اور وہ جنت کا ٹکڑا مدینے میں ہے۔ میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں، میرے آقا کا روضہ مدینے میں ہے۔ میں نے مانا کہ جنت بہت ہے ہنسی، پر مدینے میں
یعنی جنت میں سب کچھ ہے روزہ نہیں، یعنی جنت میں سب کچھ ہے روزہ نہیں، اور وہ محمد کا روزہ مدینے میں ہے، اور وہ محمد کا روزہ مدینے میں، میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں، میرے آقا کا روزہ مدینے میں۔ ایک ہے جنت تیری، ایک ہے حجرہ تیرا، میرے مولا بتا اب میں جاؤں کہاں، ایک ہے جنت تیری، ایک ہے حجرہ تیرا، میرے مولا بتا اب میں جاؤں کہاں، بیچ دی رب نے جنت اسی حجرے میں، بیچ دی رب نے جنت اسی حجرے میں، امی عائشہ کا روزہ مدینے میں ہے، امی عائشہ کا روزہ مدینے میں ہے، میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں، میرے آقا کا روزہ مدینے میں ہے۔ ایک نظم شاعری۔ پھر وقت شہادت ہے مسلمان کو بتا دو، پھر نعرہ تکبیر سے سوتوں کو جگا دو، پھر وقت شہادت ہے مسلمان کو بتا دو، پھر نعرہ تکبیر سے سوتوں کو جگا دو، فرعون زمانے کے ڈرائیں گے ہمیں کیا، فرعون زمانے کے ڈرائیں گے ہمیں کیا، ہم حق پہ ہیں یہ سارے زمانے کو بتا دو، ہم حق پہ ہیں یہ سارے زمانے کو بتا دو، پھر وقت شہادت ہے مسلمان کو بتا دو، پھر نعرہ تکبیر سے سوتوں کو جگا دو، دشمن ہے مسلمان کے یہود اور نصارہ، دشمن ہے مسلمان کے یہود اور نصارہ، جس کو نہ یقین ہو اسے قرآن دکھا دو، جس کو نہ یقین ہو اسے قرآن دکھا دو، پھر نعرہ تکبیر سے سوتوں کو جگا دو، پھر وقت شہادت ہے مسلمان کو بتا دو، پھر نعرہ تکبیر سے سوتوں کو جگا دو، یہ کفر کے بت ہیں کھڑے تنکوں کے سہارے، یہ کفر کے بت ہیں کھڑے تنکوں کے سہارے، تنکوں کی لگی ٹھوکی کو پھونکوں سے گرا دو، تنکوں کی لگی ٹھوکی کو پھونکوں سے گرا دو، پھر نعرہ تکبیر سے سوتوں کو جگا دو، پھر وقت شہادت ہے
وقت شہادت ہے مسلمان کو بتا دو، پھر نعرہ تکبیر سے سوتوں کو جگا دو۔ ہوتا ہے اثر ان کی دعاؤں میں یقیناً، ہوتا ہے اثر ان کی دعاؤں میں یقیناً، غازی سے دعا لو کبھی غازی کو دعا دو، غازی سے دعا لو کبھی غازی کو دعا دو، پھر نعرہ تکبیر سے سوتوں کو جگا دو۔ کرنا ہے اگر چاند ستاروں کو مسخر، کرنا ہے اگر چاند ستاروں کو مسخر، شمشیر مسلمان کے ہاتھوں میں تھما دو، شمشیر مسلمان کے ہاتھوں میں تھما دو، پھر نعرہ تکبیر سے سوتوں کو جگا دو، پھر وقت شہادت ہے مسلمان کو بتا دو، پھر نعرہ تکبیر سے سوتوں کو جگا دو۔ جہاں سے 313 چلے تھے تم مسلمانوں، جہاں سے 313 چلے تھے تم مسلمانوں، انہی ماضی کی راہوں پہ پلٹ جانے کے دن آئے۔ ارے جلا ڈالی تھی کشتیاں تمہیں نے اندلس کے ساحل پہ، جلا ڈالی تھی کشتیاں تمہیں نے اندلس کے ساحل پہ، مسلمانوں وہی تاریخ دہرانے کے دن آئے۔ غزات اور غازیوں کا تذکرہ کر رہے تھے تو مجھے اسلام آباد کا وہ غازی بھی یاد آیا جس کو زمانہ غازی عبدالرشید شہید کے نام سے جانتا ہے۔ کون غازی عبدالرشید؟ جس نے وقت کے ابریا اور ابرات کی آنکھ میں آنکھ ڈال کر علماء دیوبند کی تاریخ کو دہرایا، اور جس کی وقت شہادت تھا، شہادت سے چند لمحے پہلے جس کی بہن غازی عبدالرشید کو فون کر کے کہتی ہے غازی صاحب، غازی صاحب، کوئی ڈر کر غازی عبدالرشید کا نام چھوڑ دے تو چھوڑ دے، لیکن دیوبندیت کو جرأت و صداقت کا نام ہے۔ جس غازی عبدالرشید کی بہن فون کر کے کہتی غازی صاحب، اس عالم میں، اس ظلم و ستم کے اس دور میں آپ کے ساتھ کوئی اور تو حلف نہیں کر سکتی، اتنی حلف کر سکتی ہوں کہ میں آپ کے بچوں کا خیال اپنے بچوں کی طرح رکھے گی۔ دوستو، دارالعلوم دیوبند کے اس فیض یافتہ حضرت نانوتوی، حضرت گنگوئی، حضرت تھانوی، امیر عظیمت مولانا عبداللہ شہید کے اس وارث کا جواب سنو۔ غازی عبدالرشید جواب دیتا ہے، بین ہے تو بین رہ خدا نہ بن، بین ہے تو بین رہ خدا نہ بن، جو ظالم مشرف رب کی خدائی سے کھاتا ہے تو غازی کے بیٹے بھی رب کی خدائی سے کھائیں۔ یہ ہیں غزات کی تعریف، غازیوں کی تعریف تو بڑی دور تک ہے، جو لاہور سے غازی الدین سے چلتی ہے اور پھر غازی ممتاز قادری تک پہنچتی ہے، غازی عامر چیمہ شہید کو یاد کرتی ہے، غازی عبدالرشید کو یاد کرتی ہے، اور ان غازیوں کی تاریخ میں مجھے ایک اور غازی بھی نظر آتا ہے، دنیا جسے غازی حق نواز کہتی ہے۔ کون غازی حق نواز؟ جس نے موت کے
موت کو سامنے جو ہے وہ رقص کرتے ہوئے دیکھتے ہوئے بھی کہا تھا ابو بکر صدیق کا دشمن، فاروق اعظم کا دشمن، عثمان و علی کا دشمن، معاویہ اور حسنین کا دشمن کل بھی دائرہ اسلام سے خارج تھا، آج بھی دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ بلا تاخیر میں آپ کے سامنے دعوت دیتا ہوں اپنے معزز مہمان جناب مداح رسول مداح اصحاب رسول جناب مصعب فاروقی صاحب کو کہ وہ آپ کے سامنے آ کر حضور سرور کائنات اور آپ کی جماعت اصحاب پیغمبر کی مداح سرائی فرمائیں گے۔ جناب مصعب فاروقی صاحب